السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله۔ الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير۔ وأصلي وأسلم على النبي المختار محمد المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد۔ آج جمعہ والے دن ہفتہ واری درس دار عبداللہ بن عمر میں جیسے ہر ہفتے ہوتا ہے عصر کی نماز کے بعد، آج 24 مارچ 2017 25 جمادی الآخر 1438 ہجری، اللہ کے فضل و کرم سے ہم لوگ کے درمیان شیخ عطاء الرحمن سنابلی حاضر ہیں، موجود ہیں۔ شیخ انشاءاللہ تعالی خطاب کریں گے سورۃ الفرقان کی آخری آیتیں، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا۔ تو بلا تاخیر میں شیخ صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنا جو درس ہے اس کی شروعات کریں۔ فلیتفضل شیخ عطاء الرحمن سنابلی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما۔ محترم دینی اور ایمانی بھائیوں، سب سے پہلے تو ہم اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اس کی تعریف و تقدیس کرتے ہیں کہ حقیقت میں حمد و ثنا کا اور تقدیس بیان کیے جانے کا اور پاکی بیان کیے جانے کا مستحق بھی صرف وہی ہے۔ اس کے بعد ہم رحمت و سلام بھیجتے ہیں اللہ کے تمام انبیاء اور نیک بندوں پر، خصوصاً آخری نبی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہوا کہ آج ہمارے درس میں قرآن مجید کی سورہ الفرقان کی آخری آیات شامل ہیں، اور یہ آخری آیات آپ حضرات کے سامنے قاری صاحب کی طرف سے تلاوت بھی کی گئی۔ آپ ان آیات کو بارہا سنتے بھی ہوں گے، کیونکہ جو مشہور آیات رہتی ہیں وہ عموماً نمازوں میں بھی پڑھی جاتی ہیں۔ لیکن آئیے آج ہم ان آیات کا مختصر طور پر مطلب بھی جانتے چلیں گے اور معلوم کرتے چلیں گے کہ اللہ رب العالمین ان آیات کے ذریعے سے ہم سے کیا چاہتا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ سورہ الفرقان کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ الفرقان قرآن کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ جس طرح سے اللہ رب العالمین اپنی کتاب کا نام قرآن رکھتا ہے، اسی طرح سے اللہ نے اپنی کتاب کو الفرقان بھی کہا ہے۔ قرآن کے بنیادی طور پر 3 نام ہیں، ایک الکتاب اور دوسرا القرآن اور تیسرا الفرقان۔
کہیں اللہ اس کتاب کو الکتاب بولتا ہے، جیسے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اسی طرح سے بہت سی آیات ہیں جن میں الکتاب کا لفظ آیا ہے۔ اسی طرح سے القرآن بھی اللہ نے اپنی کتاب کو کہا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ وہ قرآن ہے جو سیدھے راستے کی رہنمائی کرتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب کو الفرقان بھی کہا ہے۔ چنانچہ سورہ الفرقان کی جو پہلی آیت ہے وہ ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، کہ بابرکت ہے وہ ذات جس نے فرقان کو نازل کیا، جس نے الفرقان کو نازل کیا اپنے بندے پر۔ کیوں نازل کیا؟ لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ وہ یعنی اللہ کا بندہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالم کے لیے، تمام جہان کے لیے تنبیہ اور آگاہی دینے والے ہوں، تمام جہان کو ڈرانے والے ہوں۔ یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے آیت کا، اور دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ وہ یعنی قرآن مجید الفرقان ڈرانے والا ہو تمام عالم کو۔ قرآن بھی ڈرانے والا ہے، اور جن پر قرآن نازل ہوا صاحب قرآن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی ڈرانے والے ہیں۔ تو آپ کو معلوم ہو گیا الفرقان قرآن کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور اس سورت کا آغاز جس آیت سے ہوتا ہے اسی میں اللہ رب العالمین نے اس نام کو استعمال کیا ہے۔ اب الفرقان کے معنی بھی ہم تھوڑا سا گہرائی میں اتر کے جان لیں تو اچھا ہوگا۔ الفرقان یہ فرق سے ہے۔ الفرقان کیسے ہے؟ فرق سے ہے۔ فرق اردو میں بھی بولا جاتا ہے، فرق کرنا، تمیز کرنا، ایک دوسرے کی خصوصیات کو جاننا، کون سی چیز صحیح ہے کون سی چیز غلط ہے، اس بارے میں فرق حاصل کرنا، اس بارے میں تمیز حاصل کرنا، اس کو فرق بولتے ہیں، اور اسی سے الفرقان بنا ہے، اور اسی سے فاروق بنا ہے۔ آپ نے بارہا سنا ہوگا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام کیا تھا؟ فاروق، مطلب ان کا نام عمر تھا اور ان کا لقب تھا الفاروق۔ تو الفاروق بھی فرق سے بنا ہے، چونکہ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے تھے تو ان کے ایمان کے بعد ایک حد قائم ہو گئی تھی کفر اور اسلام کے درمیان، ایک فرق اور امتیاز قائم ہو گیا تھا اہل باطل اور اہل حق کے درمیان۔ مسلمانوں کو شان و شوکت حاصل ہو گئی تھی، ان کو قوت اور غلبہ حاصل ہو گیا تھا، تو اس لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب کیا پڑا؟ الفاروق۔ ٹھیک اسی طرح اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں یوم البدر کو، یعنی جس دن جنگ بدر ہوئی تھی اس دن کو یوم الفرقان کہا ہے۔ کیا کہا ہے؟ یوم الفرقان۔ کیوں کہا ہے؟ کیونکہ جنگ بدر اسلام کی وہ پہلی جنگ ہے جس نے اہل باطل اور اہل حق کے درمیان لکیر کھینچ دی۔ اب سے پہلے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اسلام کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ کچھ لوگ کھڑے ہوئے ہیں، چند دنوں بعد تاریخ انہیں بھلا دے گی، دب جائیں گے، ان کا تذکرہ نہیں ہوگا۔ لیکن یوم الفرقان یعنی جنگ بدر نے یہ ثابت کر دیا کہ اسلام دبنے کے لیے یا اسلام روئے زمین سے مٹنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ یہ قیامت تک رہنے کے لیے آیا ہے۔ جنگ بدر اسلام کی پہلی فیصلہ کن جنگ ہے۔ اس نے فیصلہ کر دیا کہ کافروں کو اور کفر کو شکست ہونی ہے، اور ایمان کو اور اہل ایمان کو غلبہ حاصل ہونا ہے، اس لیے اسے الفرقان کہا جاتا ہے۔ اس لیے جنگ بدر کے بعد بہت سے لوگ جو تذبذب کا شکار تھے، جو سمجھ نہیں پا رہے تھے اسلام کی کیا حقیقت ہے، وہ لوگ اسلام کو انہوں نے سمجھنا شروع کیا، اسلام کے قریب آئے اور ایمان لانا شروع کر دیا، اور یہ چیز بدرجہ اتم فتح مکہ پر حاصل ہوئی۔ فتح مکہ کے بعد لوگ جوق در جوق مومن ہونے لگے، فوج در فوج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آنے لگے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جنگ بدر کو الفرقان کہا گیا کیونکہ اس نے کفر اور ایمان، حق اور باطل کے درمیان لکیر کھینچ دی تھی۔ ٹھیک اسی طرح سے قرآن کو بھی الفرقان کہا جاتا ہے کیونکہ یہ
برائی اور اچھائی، کفر اور ایمان، شرک اور توحید، ان تمام باتوں کے درمیان لکیر کھینچ دینے والا ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے، یہ بتاتا ہے کہ شیطان کا راستہ کون سا ہے اور ایمان کا، رحمان کا راستہ کون سا ہے، یہ بتاتا ہے کہ جنت کی طرف لے جانے والی راہ کون سی ہے اور جہنم میں ڈھکیل دینے والی راہ کون سی ہے، اللہ کن کاموں سے راضی ہوگا اور اللہ کن باتوں سے ناراض ہوگا۔ یہ بتاتا ہے کہ رسولوں کا راستہ کون سا ہے جو رحمان کے گروہ ہیں، اور شیطان کا جو گروہ ہے، کفار کا جو گروہ ہے، ان کا راستہ کون سا ہے۔ یہ واضح کر دیتا ہے تمام معاملات کو واضح کر دیتا ہے، اور ان تمام بنیادی سوالوں کا بھی جواب دے دیتا ہے جو انسان کے ذہن میں اٹھتے ہیں۔ مثال کے طور پر زمین کو کس نے بنایا، آسمان کو کس نے بنایا، انسان کو کس نے بنایا، اور پھر اگر کسی نے بنایا ہے تو اس تخلیق کا مقصد کیا ہے۔ ان تمام باتوں، یہ جو بنیادی سوالات ہیں، ان کو حل کر دیتا ہے۔ زندگی کا مقصد کیا ہے، تو اس لیے قرآن مجید کا نام الفرقان ہے، 3 ناموں میں سے ایک نام ہے۔ تو آج کے درس میں الفرقان کی ہی چند آیات ہیں، آیت نمبر 63 سے لے کر آیت نمبر 77 تک، یہ چند آیات ہیں جو آج ہمارے درس میں شامل ہیں۔ آج کی یہ آیات ہمیں بتائیں گی کہ اللہ کے بندے کس طرح کے ہوتے ہیں، اللہ کے خصوصی بندوں کی صفات کیا ہیں، اور جب ہمیں یہ معلوم ہو جائے گا کہ اللہ کے خصوصی بندوں کی صفات کیا ہیں، اللہ کے نیک اور مومن بندوں کی صفات کیا ہیں، تو ہمارے سامنے یہ بھی واضح ہو جائے گا کہ جو اللہ کے نیک بندے نہیں ہیں، برے بندے ہیں، اللہ کے نافرمان ہیں، کافر ہیں، مشرک ہیں، اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں، ان کی صفات کیا ہیں، یہ بھی ہمیں معلوم ہو جائے گا۔ کیونکہ عربی کا ایک مقولہ ہے، تعرف الاشیاء باضدادها، چیزیں اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہیں، اپنی مخالف چیزوں سے پہچانی جاتی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ رات کا علم ہمیں دن کے مقابلے سے ہوتا ہے، رات کا علم ہمیں دن کے مقابلے سے ہوتا ہے، اور دن کا علم رات کے مقابلے سے ہوتا ہے۔ جب رات کی تاریکی چلی جاتی ہے تو ہمیں علم ہو جاتا ہے کہ ہاں یہ دن ہے، اور جب دن کی سفیدی چلی جاتی ہے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہاں رات ہے۔ ٹھیک اسی طرح اگر ہمارے سامنے مومنوں کی صفات آ جائیں گی تو ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ اللہ رب العالمین ہم سے کیا چاہتا ہے۔ جب یہ معلوم ہو جائے گا اللہ رب العالمین ہم سے کیا چاہتا ہے، تو یہ بھی بدرجہ اتم معلوم ہو جائے گا کہ اللہ رب العالمین ہم سے کیا نہیں چاہتا۔ آیات کی تلاوت کی گئی، چونکہ آیات بہت لمبی ہیں، تقریباً 1.5 صفحوں پر مشتمل ہیں، اس لیے میں ان آیات کے سلسلے میں کلام کرنے سے پہلے آپ حضرات کو ان کا ترجمہ پڑھ کر سنا دیتا ہوں تاکہ ایک عام خاکہ ذہن میں آ جائے۔ اس کے بعد ہم ایک ایک آیت پر گفتگو کریں گے، اس کا مطلب واضح کریں گے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، یہاں سے یہ آیات شروع ہوتی ہیں۔ میں آیات نہیں پڑھوں گا، آیات پڑھ دی گئیں، صرف ترجمہ پیش کروں گا۔ اور اللہ کے بندے تو وہ ہیں جو زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں، اللہ کے بندے تو وہ ہیں جو زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں، اور جب جاہل لوگ ان سے جاہلانہ گفتگو کرتے ہیں تو وہ سلام کہتے ہیں۔ اور اللہ کے نیک بندے تو وہ ہیں کہ وہ اپنے پروردگار کے آگے سجدے کر کے اور عاجزی اور ادب کے ساتھ کھڑے ہو کر راتیں بسر کرتے ہیں، اور جو دعا مانگتے رہتے ہیں کہ اے پروردگار دوزخ کے عذاب کو ہم سے دور رکھیو، کہ اس کا عذاب بڑی تکلیف کی چیز ہے، اور دوزخ ٹھہرنے اور رہنے کی بہت بری جگہ ہے۔ اور اللہ کے نیک بندے تو وہ ہیں کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو نہ بیجا اڑاتے ہیں، جب وہ خرچ کرتے ہیں تو نہ بیجا اڑاتے ہیں اور نہ تنگی کو کام میں لاتے ہیں، یعنی نہ کنجوسی کرتے ہیں۔
بلکہ اعتدال کے ساتھ، نہ ضرورت سے زیادہ نہ ضرورت سے کم۔ اور والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، اور وہ کہ جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے، اور جن جاندار کو مار ڈالنا اللہ نے حرام کیا ہے اس کو قتل نہیں کرتے مگر حق کے ساتھ، اور بدکاری نہیں کرتے، اور جو یہ کام کرے گا وہ سخت گناہ میں مبتلا ہوگا، قیامت کے دن اس کو 2 گنا عذاب ہوگا اور ذلت و خواری میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ مگر جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور اچھے اچھے کام کیے تو ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ نیکیوں سے بدل دے گا، اور اللہ تو بخشنے والا مہربان ہے۔ اور جو شخص توبہ کرتا ہے اور عمل نیک کرتا ہے تو بے شک وہ اللہ کی طرف توبہ کرتا ہے، یعنی رجوع کرتا ہے، اور وہ جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے، اور جب ان کو بیہودہ چیزوں کے پاس سے گزرنے کا اتفاق ہوتا ہے، اس پہ نا کوئی یہ نہیں گرے گا تب، تو بزرگانہ انداز سے سلامتی کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ اور وہ کہ جب ان کو پروردگار کی باتیں سمجھائی جاتی ہیں تو ان پر اندھے اور بہرے ہو کر نہیں ٹوٹ پڑتے بلکہ غور سے سنتے ہیں۔ اور وہ جو اللہ سے مانگتے ہیں کہ اے پروردگار ہم کو ہماری بیویوں کی طرف سے دل کی راحت اور اطمینان اور ہماری اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا۔ ان صفات کے لوگوں کو ان کے صبر کے بدلے اونچے اونچے محل دیے جائیں گے، اور وہاں فرشتے ان سے دعا و سلام کے ساتھ ملاقات کریں گے، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور وہ ٹھہرنے اور رہنے کی بہت ہی عمدہ جگہ ہے۔ کہہ دو، یہ آخری آیت ہے، کہہ دو کہ اگر تم اللہ کو نہیں پکارتے تو میرے رب کو بھی تمہاری کوئی پرواہ نہیں، تم نے تکذیب کی ہے سو اس کی سزا تمہارے لیے لازم ہوگی۔ یہ اس کا ترجمہ تھا آسان انداز میں فتح محمد جالندھری صاحب کے ترجمے سے میں نے آپ کو پڑھ کر سنایا۔ اب آئیے ہم ان آیات پر گفتگو کرتے چلیں۔ تو میں نے بتایا کہ قرآن مجید انسان کو اس کی تخلیق کا مقصد بتاتا ہے، قرآن مجید انسان کو اس کی تخلیق کا مقصد بتاتا ہے، اور تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے نہیں پیدا کیا ہے جن اور انس کو مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ عبادت کس انداز سے کرنی ہے، کس طرح سے کرنی ہے، کن چیزوں سے بچ کر اور کن چیزوں کو انجام دے کر کرنی ہے، یہ چیزیں قرآن مجید میں بکھری ہوئی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کافی تفصیل کے ساتھ ان تمام باتوں کو بیان فرمایا ہے، لیکن بہت کم آیات ایسی ہیں جن میں اللہ رب العالمین نے یہ تمام صفات یا عبادت کے لیے مطلوبہ موٹی موٹی صفات جمع فرما دی ہیں۔ انہی آیتوں میں سے جہاں ایک جگہ اللہ رب العالمین نے بندگی کے تقاضے اور بندے اپنے عبادت کرنے والوں کی صفات کو بیان فرمایا ہے، انہی چند مقامات میں سے ایک مقام یہ ہے۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے ایک اپنے بندے کی تصویر کھینچ کر رکھ دی ہے۔ وہاں تو مطلق طور پر بیان فرمایا اجمالی طور پر کہ میں نے انس اور جن کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، لیکن عبادت کی شکل کیا ہے،
ایک مومن بندے کو اللہ کی عبادت میں زندگی بسر کرتے ہوئے کس طرح کا ہونا چاہیے، اس کی اٹھک بیٹھک، اس کے رات دن کس طرح کے ہونے چاہیے، اس کی چال کس طریقے کی ہونی چاہیے، اس کی زندگی کس طریقے کی ہونی چاہیے، روزمرہ کی زندگی، یہ پوری تصویر اللہ رب العالمین نے ان آیات میں کھینچ کر رکھ دی ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، اللہ کے بندے وہ ہیں جو زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں، زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے ہم عباد کے لفظ پر غور کر لیتے ہیں۔ یوں تو پوری کائنات اللہ کی بندگی کرتی ہے، ساری کائنات اللہ کی بندگی کرتی ہے، کافر بھی اللہ کا بندہ ہے اور مومن بھی اللہ کا بندہ ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا افغیر دین اللہ یبغون وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، کیا یہ لوگ اللہ کے دین کے علاوہ کسی اور دین کی تلاش میں ہیں؟ افغیر دین اللہ یبغون، کیا یہ لوگ اللہ کے دین کے علاوہ کسی اور دین کی تلاش میں ہیں؟ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، حالانکہ اسی کے آگے جھکے ہوئے ہیں تمام وہ لوگ جو آسمانوں میں ہیں، والارض، اور تمام وہ لوگ جو زمین میں ہیں، طوعاً وکرہن، چاہے اپنی مرضی سے جھکے ہوئے ہوں چاہے زبردستی جھکے ہوئے ہوں۔ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور تمام لوگ اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ ایک دوسری آیت میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، کہ آسمانوں اور زمین میں جتنے بھی ہیں سب کے سب اللہ کے پاس آنے والے ہیں عبدا، کیا بن کر؟ بندہ بن کر، عبد بن کر، غلام بن کر۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تمام کائنات اللہ کی بندگی کر رہی ہے، اللہ کی بندی ہے تمام کائنات۔ انسان بھی اللہ کے بندے ہیں، تمام انسان چاہیں اللہ کی اطاعت کرنے والے ہوں یا نہ ہوں۔ اسی طریقے سے کائنات بھی، آسمان زمین سب اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں۔ لیکن یہاں عباد الرحمن فرمایا گیا تو یہاں کیا مطلب ہے؟ جبکہ کافر بھی اللہ کے بندے ہیں اور سب کے سب قیامت کے دن اللہ کی طرف بندہ بن کر پلٹنے والے ہیں، تو یہاں عباد الرحمن کا کیا مطلب ہے؟ یہاں مطلب یہ ہے کہ اللہ کے وہ بندے جو عبادت کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں، اپنی تخلیق، اپنی پیدائش کے مقصد کو پورا کرتے ہیں اور اپنی مرضی سے اللہ کے آگے جھکتے ہیں، اپنی مرضی سے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہر انسان پر تھوپ دی گئی ہیں، اس میں کسی کی مرضی نہیں۔ جیسے رات دن اللہ کے نظام میں سے ہے، ہم چاہیں کہ رات دن 24 گھنٹے سے بڑھ جائیں، رات بھی بہت لمبی ہو جائے اور دن بھی بہت لمبا ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس معاملے میں تمام اللہ کے بندے ہیں، سب اللہ کے نظام کو فالو کرنے والے ہیں۔ لیکن ایک نظام اور ہے جو اختیاری ہے، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے انسان کو دونوں راستے دکھا دیے، کفر کا بھی اور ایمان کا بھی۔ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جو چاہے ایمان لے آئے، جو چاہے کفر اختیار کرے۔ تو یہاں وہی بندے مراد ہیں جو اپنی مرضی سے اللہ کے آگے جھکتے ہیں، اسی کی عبادت کرتے ہیں، اسی کو پکارتے ہیں، اسی کو معبود سمجھتے ہیں۔ ان کی سب سے پہلی صفت کیا ہے؟ الذین یمشون علی الارض ہونا، کہ جب وہ زمین پر چلتے ہیں تو آہستگی سے چلتے ہیں، تکبر نہیں کرتے، اطمینان کے ساتھ، وقار کے ساتھ، سکون کے ساتھ۔ تکبر کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ وہ اللہ کے بندے ہیں، اور اللہ کے بندوں کا یہ شیوا نہیں کہ وہ تکبر کریں۔ تکبر صرف اللہ رب العالمین کو زیبا ہے۔ تکبر ایک ایسی صفت ہے جو اللہ کے سوا کسی پر نہیں جچتی۔ انسان تو اللہ کی بنائی ہوئی ایک ادنا سی مخلوق ہے، تو اسے تکبر شوبہ ہی نہیں دیتا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ الکبریاء ردائی، تکبر، بڑائی، کبریائی یہ میری چادر ہے، جو شخص مجھ سے میری چادر چھیننے کی کوشش کرے گا میں اسے توڑ دوں گا۔ اور جو شخص تکبر کرتا ہے اس کو اللہ کی طرف سے ہدایت بھی حاصل نہیں ہوتی۔
اللہ رب العالمین سورہ اعراف میں ارشاد فرماتا ہے سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، جو لوگ زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں ہم انہیں اپنی آیات سے پھیر دیتے ہیں۔ سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، جو لوگ زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں انہیں ہم اپنی آیات سے پھیر دیتے ہیں۔ تو اللہ کے بندوں کی سب سے پہلی صفت جس کے ذریعے سے جو بندگی کا تقاضا ہے اور جس کے ذریعے سے وہ بندگی کو ثابت کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں، کچھ تکبر نہیں کرتے، چاہیں حالات خوشی کے ہوں یا حالات غم کے ہوں۔ یہی فرق ہے مومنوں میں اور کافروں میں، بنیادی فرق۔ مومن تکبر نہیں کرتے اور کافر لوگ تکبر کرتے ہیں، خاص طور پر اس وقت جب کہ انہیں زمین میں کچھ پاور حاصل ہو جائے، انہیں کچھ غلبہ حاصل ہو جائے، جیسا کہ ابھی ہو رہا ہے۔ ہندوستان میں بی جے پی کی گورنمنٹ آئی ہے تو وہاں لوگ کیا کر رہے ہیں؟ خوب ہنگامہ کر رہے ہیں، زمین میں فساد مچا رہے ہیں اور تکبر کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن مومنوں کی یہ صفت نہیں ہوتی۔ آپ دیکھیں فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فاتحانہ شان کے ساتھ مکے میں داخل ہوئے تھے تو آپ کا سر جھکا ہوا تھا، عاجزی کے ساتھ آپ کا سر جھکا ہوا تھا اور کجاوے پر آپ کی تھوڑی لگی ہوئی تھی، اس طریقے سے آپ کا سر جھکا ہوا تھا، یہ نہیں کہ اس طرح سے۔ خیر، تو پہلی صفت یہ ہے کہ وہ زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں، لیکن اس آہستگی سے چلنے کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ مریل انداز میں چلیں، سامنے والے کو ایسا محسوس ہو کہ یہ شخص بیمار جا رہا ہے اور سامنے والا آپ کو ایک دم بزدل سمجھے، کمزور سمجھے اور کمزور سمجھ کر آپ پر حاوی ہونے کی کوشش کرے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ مطلب درمیانہ چال ہونی چاہیے۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، زمین میں اترا کر مت چلو، کیونکہ تم نہ تو زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ پہاڑوں کے برابر لمبے ہو سکتے ہو، تو جتنی تمہاری اوقات ہے اتنا ہی رہو۔ ایک مرتبہ ایک شخص مریل انداز میں چل رہے تھے، جیسے بیمار چلتے ہیں، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو دیکھا، کہا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اس نے کہا مجھے کچھ نہیں ہے، میں بیمار نہیں ہوں، میں ٹھیک ٹھاک ہوں۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مریل چال کی وجہ سے اس کی پٹائی کی اور کہا کہ آئندہ اس طرح کی چال مت چلنا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، تکبر نہ کرنے کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ انسان ایک دم مریضوں والی چال چلے، درمیانہ چال، سکون کے ساتھ، وقار کے ساتھ۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب جاہل لوگ ان سے خطاب کرتے ہیں، ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو وہ سلامتی کی بات کہتے ہیں۔ عموماً قالوا سلاما کا ترجمہ ہوتا ہے کہ وہ سلام کہہ دیتے ہیں، یعنی سلام علیکم کہتے ہوئے گزر جاتے ہیں، جاہلوں کے منہ نہیں لگتے ہیں، لیکن یہاں صرف سلام علیکم کہنا ہی مراد نہیں ہے۔ قالوا سلاما سے مراد صرف سلام علیکم ہی نہیں ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ جب کبھی بھی کوئی جاہل آدمی، کوئی اجڑ آدمی، کوئی بے سلیقہ آدمی ان سے گفتگو کرتا ہے اور گفتگو کے آداب کا خیال نہیں کرتا، ان کی عزت سے کھلواڑ کرنے کی کوشش کرتا ہے، ان پر غلط جملے کستا ہے، بری باتیں ان کے سلسلے میں بولتا ہے، تو وہ اس کے منہ نہیں لگتے اور اچھی بات کہتے ہیں، برائی کا بدلہ اچھائی سے دیتے ہیں، برائی کا بدلہ اچھائی سے دیتے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ اینٹ کا جواب پتھر سے یا اینٹ کا جواب اینٹ سے، بلکہ وہ سامنے والے کی سختی کے مقابلے میں نرم پڑ جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی صفت تھی۔ سیرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اس کے بہت سے واقعات آپ نے سنے ہوں گے۔ ایک صحابی رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بردبار تھے، یعنی برداشت کرنے والے تھے کہ سامنے والا شخص اگر جہالت پر اتر آتا تھا تو آپ جہالت پر اترنے کے بجائے اپنی بردباری میں ہی اضافہ فرماتے تھے۔
یعنی جتنا سامنے والا جہالت کر رہا ہے اتنا ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ نرمی کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے جو اس آیت میں ذکر کیے گئے۔ تو کیوں نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے لوگ متاثر ہوتے اور متاثر ہو کر اسلام قبول کرتے۔ تو دوسری صفت ہے کہ جب جاہل لوگ ان سے خطاب کرتے ہیں تو وہ سلامتی کی بات کہتے ہوئے، اچھی بات کہتے ہوئے، نرم بات کہتے ہوئے اس سے پیچھا چھڑا لیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ جہالت پر اتر رہا ہے تو ہم بھی جہالت پر اتر جائیں، جیسا کہ آج کل دیکھنے میں آتا ہے۔ آج کل بات دین سے شروع ہوتی ہے اور پھر ہوتے گالی گلوچ پر اتر آتی ہے۔ یہ طریقہ نہیں ہے گفتگو کا، بلکہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ سامنے والے کو جب آپ دیکھیں کہ یہ جہالت پر اتر آیا ہے اور یہ شخص اللہ کی بات، دین کی بات، رسول کی بات سمجھنا نہیں چاہتا، تو آپ احسن انداز میں اچھے طریقے سے اس سے پیچھا چھڑا لیں، اور جہالت پر اترنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کیوں یہ لوگ تکبر نہیں کرتے، زمین پر آہستگی سے اطمینان کے ساتھ چلتے ہیں؟ کیوں یہ لوگ یعنی اللہ کے بندے جاہلوں کے منہ نہیں لگتے، برائی کا بدلہ بھی اچھائی سے دیتے ہیں؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ آگے آ رہا ہے وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، اور اللہ کے بندے تو وہ ہیں کہ وہ راتوں کو سجدوں میں اور قیام میں گزارتے ہیں، اپنے رب کے حضور سجدوں میں اور اپنے رب کے آگے کھڑے ہو کر راتوں کو گزارتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جو پچھلے کام ہیں، زمین پر آہستگی سے چلنا، تکبر سے نہ پیش آنا، اسی طرح سے برائی کا بدلہ بھلائی سے دینا، یہ ساری چیزیں ان کے اندر کیوں آ گئی ہیں؟ کیونکہ یہ چیزیں نماز نے ان کو سکھا دی ہیں، یہ چیزیں نماز نے ان کو سکھا دی ہیں۔ اور نماز بھی صرف فرض نماز نہیں، فرض نماز کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز روکتی ہے انسان کو برائی سے، بے حیائی سے۔ تو یہ تو فرض نماز کی بات ہوئی، فرض نماز بے حیائی سے روکتی ہے اور برائی سے روکتی ہے۔ اور جو انسان راتوں کو بھی نماز میں گزارے، راتوں کو بھی سجدہ ریز ہو کر گزارے، تو اس انسان میں یہ تمام صفات آ جاتی ہیں جو اللہ رب العالمین نے ذکر فرمائی۔ وہ کبھی تکبر نہیں کر سکتا کیونکہ وہ راتوں کو اللہ کے آگے جھکتا ہے، وہ کبھی برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دے سکتا، کیونکہ نماز نے، سجدوں نے، قیام نے اس کو نرم بنا دیا ہے۔ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم لوگ فرض کی بھی پابندی نہیں کرتے۔ یہاں تو اللہ نے راتوں کو بیان فرمایا کہ یہ لوگ راتوں کو سجدوں میں اور قیام میں گزارتے ہیں اور رکوع میں گزارتے ہیں، اور ہم لوگوں کا کیا حال ہے کہ ہم لوگ فرض نماز بھی نہیں پڑھتے، فرض نماز میں بھی طرح طرح کے عذر ہم تلاش کر لیتے ہیں، جبکہ فرض نماز روح کی غذا ہے، فرض نماز روح کی غذا ہے، جس طرح سے کھانا انسان کے بدن کی غذا ہوتا ہے۔ اب ہم بدن کی غذا سے تو سمجھوتا نہیں کرتے، لیکن روح کی غذا سے سمجھوتا کر لیتے ہیں، یہ غلط بات ہے۔ یہ انسان اپنی تربیت نہیں کر پا رہا ہے، ایک چیز میں خلل چھوڑنا اور ایک چیز کو پورا کرنا یہ توازن والا طریقہ نہیں ہے۔ اس طریقے سے بے توازنی پیدا ہوگی، انسان کی زندگی بکھر کر رہ جائے گی، انسان جسم کے اعتبار سے تو تندرست ہو جائے گا لیکن اخلاق کے اعتبار سے تندرست نہیں ہوگا۔ اخلاق کی غذا نماز ہے۔ آج ہم نماز سے دور ہو گئے ہیں، اسی لیے مسلمانوں میں اور ہمارے درمیان بد اخلاقی آ گئی ہے۔ اس کی بد اخلاقی کی ایک بڑی وجہ نماز سے دور ہونا ہے۔ نماز بے حیائی سے روکتی ہے، بد اخلاقی سے روکتی ہے، اور تہجد کی نماز انسان کو متواضع بناتی ہے، انکساری اور عاجزی سے پیش آنے والا بناتی ہے، برائی کا بدلہ بھی بھلائی سے دینے والا بناتی ہے۔ تو اگر آج انسان مسلمان تہجد نہیں پڑھتا، فرض نماز نہیں پڑھتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بد اخلاق ہو ہی جائے گا، کیونکہ اس کی تربیت نہیں ہو رہی ہے،
اس کی روحانی غذا اسے نہیں مل رہی ہے۔ اور یہ روح ہی ہوتی ہے، روح کی پاکیزگی، روح کی صفائی اور ستھرائی ہی ہوتی ہے جو انسان کو اچھے اخلاق پر آمادہ کرتی ہے۔ جس انسان کی روح بری ہوگی، روح خبیث ہوگی اور سیاہ ہوگی، وہ انسان کبھی اچھے اخلاق کو نہیں اپنا سکتا۔ آپ تجربہ کر لیں ان لوگوں کی زندگیاں پڑھ لیں جو لوگ نماز کے پابند تھے اور راتوں کو بھی اللہ کے آگے سجدوں میں گزارتے تھے۔ آپ ان لوگوں کی زندگیاں پڑھ لیں، خاص طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اس معاملے میں کوئی نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی آدھی رات، کبھی پون رات، کبھی پاؤ رات اللہ کے آگے گزارتے تھے اور باقی رات سوتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کتنے اعلیٰ تھے، اتنے اعلیٰ کہ دنیا میں کوئی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں پیش نہیں کی جا سکتی۔ موسیٰ علیہ السلام بہت اخلاق مند تھے، نبی تھے، لیکن وہ بھی جلدی غصے میں آ جاتے تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح جلالی آدمی تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں یہ بات نہیں ملے گی۔ اخلاق کے ایک دم اعلیٰ مقام پر آپ فائز ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کیونکہ آپ اللہ کی بندگی میں بھی اعلیٰ مقام پر فائز تھے۔ جو شخص اللہ کی بندگی میں اعلیٰ مقام پر فائز ہوگا، وہ شخص اخلاق میں بھی، یعنی اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی اتنا ہی اچھا برتاؤ کرنے والا ہوگا۔ آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ اور اللہ کے بندے تو وہ ہیں کہ جو کہتے ہیں، جو دعا کرتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، کہ اے ہمارے رب ہم سے پھیر دے۔ کیا پھیر دے؟ عذاب جہنم، جہنم کے عذاب کو۔ ان عذابها کان غراما، بے شک اس کا عذاب چمٹنے والا ہے، یعنی انسان کو ایک دم پکڑ کر رکھنے والا ہے اور جدا ہونے والا نہیں ہے، بہت تکلیف دہ عذاب ہے۔ انہا ساعت مستقرا و مقاما، جہنم کا عذاب برے ٹھکانے کی بری جگہ ہے، برا ٹھکانہ ہے اور رہنے اور ٹھہرنے کی بھی بری جگہ ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے مومنوں کی ایک خاص صفت بیان فرمائی، وہ کیا ہے؟ خوف، اللہ کا خوف، جہنم کا خوف، آخرت کا خوف، آخرت کا ڈر۔ اور یہ آیت جو آئی ہے وہ کس آیت کے بعد آئی ہے؟ اس سے پہلے کیا آیت گزری ہم پر؟ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ اس سے پہلے آیت تھی کہ جو لوگ راتوں کو سجدوں میں اور قیام میں گزارتے ہیں، اللہ کے آگے کھڑے ہو کر، نماز میں اللہ کے آگے کھڑے ہو کر جو لوگ راتوں کو گزارتے ہیں، اس کے فوراً بعد کون سی آیت آئی؟ والذین یقولون ربنا اصرف، اور جو کہتے ہیں کہ ہمارے رب ہم سے جہنم کے عذاب کو پھیر دے۔ اس آیت میں غور کیجئے، آپ کو معلوم ہوگا کہ مومنوں کی صفات میں سے ایک اہم صفت اللہ کا خوف ہے، اور یہ کہ یہ خوف ایسا نہیں ہے کہ جب بندے اور مومن بندے عبادتیں کرنے لگتے ہیں، اس میں آگے بڑھ جاتے ہیں، راتوں کو تہجد گزار بن جاتے ہیں تو یہ خوف ختم ہو جاتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ جتنا وہ اللہ کی بندگی میں آگے بڑھتے ہیں، جتنا نمازیں پڑھتے ہیں، جتنا اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، جتنا تہجد گزار بن جاتے ہیں، اتنے ہی اس خوف میں اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ آیت تہجد والی آیت کے بعد آئی۔ مطلب تہجد گزار ہونے کے باوجود انہیں جہنم کا ڈر ہے، انہیں اللہ کا ڈر ہے۔ ڈر کیوں؟ وہ یہ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں ہماری عبادات قبول ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی، یہ کھٹکا انہیں ہمیشہ لگا رہتا۔ قرآن مجید میں ایک دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ مومن لوگ جب کچھ دیتے ہیں، یعنی صدقہ خیرات اللہ کے راستے میں کچھ خرچ کرتے ہیں، تو اس وقت ان کے دل ڈرے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس آیت کے تعلق سے حضرت عائشہ نے سوال کیا تھا کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب وہ لوگ صدقہ دے بھی رہے ہیں پھر بھی ڈر رہے ہیں، ایسا کیوں ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح فرمائی تھی کہ وہ لوگ اس لیے ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں ان کی عبادات اللہ کے یہاں قبول ہوئی ہیں
یا نہیں ہوئی ہیں۔ انہوں نے عبادات کر لیں لیکن ان کا انجام کیا ہوا، یہ انجام اللہ ہی کو معلوم ہے، ہمیں نہیں معلوم۔ اس لیے ایک مومن کو عبادتوں کے ساتھ ساتھ اللہ کا خوف بھی رکھنا چاہیے، پتہ نہیں عبادات قبول ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی ہیں۔ جب یہ چیز انسان کے اندر آ جائے گی تو یہ چیز دوسرے بندوں کو حقیر سمجھنے سے ہمیں بچائے گی، یہ چیز ہمیں تکبر سے بچائے گی، اور یہ چیز ہمیں اچھے اخلاق پر ابھارے گی، اور یہ چیز ہمیں آئندہ مزید نیکیاں کرنے پر ابھارے گی۔ کیونکہ اگر ہم یہ سوچ کر بیٹھ گئے کہ ہم نے اتنی نمازیں پڑھ لیں، اتنے روزے رکھ لیے، اتنی خیرات کر دی، اتنے صدقے کر دیے، تو پھر شیطان یہ وسوسے دے گا، ارے اب تجھے کیا ضرورت ہے، تو تہجد گزار ہے، تو بہت صدقے کرنے والا ہے، تو بہت روزے رکھنے والا ہے، اب تجھے کیا ضرورت ہے۔ اور یہیں سے انسان کا ایمان والے بندے کا زوال شروع ہو جاتا ہے۔ شیطان اسے بہکا دیتا ہے کہ تجھے اب کوئی ضرورت نہیں ہے، یہیں سے اس کا زوال۔ یہ سمجھ لینا کہ ہم کچھ ہو گئے ہیں، یہی زوال کی نشانی ہے، جبکہ ہمیں بہت کچھ بننا ہے، اور اس بہت کچھ بننے کے باوجود اپنے آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ ہم کچھ نہیں ہوئے ہیں، کیونکہ ہمیں اپنے اعمال کے بارے میں علم نہیں کہ ان پر اجر مرتب ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے۔ اور پھر دوسری بات، جب ہماری یہ سوچ ہوگی، ہمیں اللہ کے عذاب سے ڈر ہوگا، تو ہم اپنی جو نیکیاں ہوں گی اس کو سیو کرنے کی کوشش کریں گے۔ نیکیاں کرنا اتنا مشکل نہیں ہے جتنا نیکیوں کو بچانا مشکل ہوتا ہے۔ تو نیکیاں بچانا بہت ضروری ہے، جس طرح سے نیکیاں کرنا بہت ضروری ہے۔ نیکیوں کو بچانے کا مطلب یہ ہے کہ انسان وہ کام نہ کرے جو اس کی نیکیوں کو تباہ کرنے والے ہیں، جیسے کسی کی چغل خوری کر دی، کسی کی عزت سے کھلواڑ کر دیا، کسی کے حق میں جھوٹ بول دیا، کسی کا حق مار لیا جھوٹ بول کر، کسی کے حق میں جھوٹی گواہی دے دی۔ تو یہ سارے کام انسان کے اعمال کو برباد کر دینے والے ہیں۔ خاص طور پر شرک کرنا، بدعت کرنا۔ شرک تو انسان کے اعمال کو بالکل اس کے اکاؤنٹ کو 0 تک پہنچا دیتا ہے۔ شرک ایک ایسا گناہ ہے کہ اس کی موجودگی میں باقی نیکیاں کچھ بھی کام نہیں آ سکتی۔ خیر، تو اس آیت سے ہمیں معلوم ہوا کہ ایک انسان، ایک ایمان والا انسان امید بھی رکھتا ہے اللہ رب العالمین سے، اور اس کے عذاب سے ڈرتا بھی ہے، وہ بیچ بیچ میں چلتا ہے۔ امید کو غالب کر لینا، یعنی صرف اللہ سے امید ہی رکھنا، یہ بھی ایک ایمان والے کا شیوا نہیں۔ اور صرف خوف ہی رکھنا، یہ سمجھنا کہ اللہ صرف عذاب دینے والا ہے اور میں اس لائق نہیں کہ اللہ مجھ پر رحمت فرمائے، مجھے جنت میں داخل کر سکے، میری نیکیوں کو قبول فرمائے، یہ بھی ایمان والے کا شیوا نہیں۔ بیچ بیچ میں رہنا ہے۔ ہاں، موت کے وقت علماء کرام نے بیان فرمایا کہ موت کے وقت انسان امید کو غالب رکھے، موت کے وقت انسان امید کو غالب رکھے، باقی زندگی میں امید اور خوف کے درمیان زندگی گزارنی ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے ایک خاص صفت مومنوں کی بیان فرمائی، جو انسان کی گھریلو زندگی سے متعلق بھی ہے اور جس کی بنیاد پر انسان کی سماجی اور معاشی زندگی بھی درست ہو سکتی ہے۔ ارشاد فرمایا والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بین ذلک قواما، کہ اللہ کے نیک بندوں کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو اسراف نہیں کرتے اور نہ کنجوسی کرتے ہیں، بلکہ وہ اس کے درمیان میں رہتے ہیں، نہ ضرورت سے زیادہ خرچ کرتے ہیں نہ ضرورت سے کم۔ پہلی بات تو آیت سے ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ اللہ کی بندگی کرنے کا مطلب یا اللہ کا بندہ بننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان خرچ کرنا چھوڑ دے اپنے آپ پر، انسان اپنے آپ پر خرچ کرنا چھوڑ دے، اپنی ضرورتوں کو پوری کرنا چھوڑ دے، یہ اللہ کی بندگی کا مطلب نہیں ہے۔ یہ صوفیت کا مطلب ہو تو ہو، لیکن اللہ کی بندگی کا مطلب یہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کی بندگی یہ ہے کہ انسان ضرورت کے مطابق کمائے، حلال کمائے اور اپنے آپ پر خرچ بھی کرے، لیکن خرچ کرنے میں اسراف سے کام نہ لے، اسراف کہتے ہیں کہ انسان ضرورت کے مطابق
ضرورت کی چیز میں خرچ تو کرے لیکن حد سے بڑھ جائے. مثال کے طور پر کھانا یہ ایک انسان کی ضرورت ہے، یا دوسروں کی دعوت دینا شادی کے موقع پر، یہ انسان کی ضرورت ہے، اس میں خرچ کرنا جائز ہے. لیکن انسان اتنا زیادہ خرچ کر لے، 10 لوگوں کی دعوت کی اور کھانا ہے 20 لوگوں کا، تو 10 لوگوں کا کھانا کہاں جائے گا؟ ظاہر سی بات ہے برباد ہی ہوگا. تو یہ اسراف ہے. ایک دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اپنے ہاتھ کو نہ تو بالکل پھیلا دو، سورہ بنی اسرائیل میں ہے کہ اپنے ہاتھ کو نہ تو بالکل کھول دو اور نہ اپنے ہاتھ کو اپنی گردن تک لے جاؤ. مطلب یہ ہے کہ نہ تو ایسے بن جاؤ کہ جو کچھ پاس میں ہے، جو کچھ جیب میں ہے، سارا کا سارا خرچ کر دیا، اور نہ ایسے بن جاؤ کہ اپنا ہاتھ گردن پر رکھ لیا، یعنی کچھ خرچ کر ہی نہیں رہے ہیں، بالکل ہی کنجوسی سے کام لے رہے ہیں. تو یہ دونوں کاموں سے بچنا ہے. پیسے کی اہمیت کو نہیں سمجھ رہے ہیں اور دوسرے امت کے درد کو اور امت کی فکر لوگوں کے پاس نہیں ہے، درد کو نہیں سمجھ رہے ہیں، جس کی وجہ سے خود بھی ذلت میں مبتلا ہو رہے ہیں، ہلاکت میں مبتلا ہو رہے ہیں، اور امت بھی ان سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا پا رہی ہے. حالانکہ اسی پیسے کی وجہ سے تعلیم کا انتظام کیا جا سکتا تھا، لوگوں کے لیے روزگار کا انتظام کیا جا سکتا تھا. قرآن مجید میں پیسے کی اہمیت بیان کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے سورہ النساء میں ارشاد فرمایا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا. اس آیت سے آپ کو پیسے کی اہمیت کا اندازہ ہوگا، اور یہ کہ اللہ رب العالمین نے پیسے کے سلسلے میں کتنی احتیاط سے کام لینے اور کتنی احتیاط سے خرچ کرنے کا حکم فرمایا لا تؤتوا السفهاء اموالکم، کہ اپنے وہ مال جن کو اللہ نے تمہاری زندگی کے قائم رہنے کا ذریعہ بنایا ہے. انسان کی زندگی کس پر ٹکی ہوئی ہے؟ ایک تو سانس ہے، اور سانس کے بعد دوسری چیز کھانا پینا یعنی مال ہے. تو انسان کی زندگی کس پر ٹکی ہوئی ہے؟ مال پر. تو اللہ نے فرمایا وہ مال جس کو اللہ نے تمہاری زندگی کے قائم رہنے کا ذریعہ بنایا ہے، اپنا یہ مال بے وقوفوں کو مت دو. لا تؤتوا السفہاء، سفیہ کی جمع ہے سفہاء، بے وقوفوں کو یہ مال مت دو. کیوں مت دو؟ بے وقوفوں میں مطلب یہ ہے کہ اب جو تمہاری اولاد ہے، جو یتیم بچے ہیں، جو تمہاری بیویاں ہیں، اگر وہ خرچ کرنے کا انداز نہیں جانتی، انہیں نہیں معلوم کہ کہاں خرچ کرنا ہے اور کہاں نہیں کرنا اور کتنی مقدار میں خرچ کرنا ہے، اگر آپ کے بچوں کو یہ نہیں معلوم، اگر آپ کی بیوی کو یہ نہیں معلوم، آپ کے چھوٹے بھائی بہنوں کو یہ نہیں معلوم، یا یتیم بچوں کو یہ نہیں معلوم، تو اللہ نے فرمایا اللہ نے انہیں بے وقوف کہا ہے، اور کہا ہے کہ انہیں اپنا مال مت دو. مال کی اتنی اہمیت ہے. اگر آپ کے بچے آپ سے 100 روپے لے کر یا 10 ریال لے کر غلط جگہ اڑا دیتے ہیں تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اسے پیسہ نہ دیں. ہاں آگے ارشاد ہے وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا، انہیں رزق دو، یعنی انہیں کھان پان دو، ان کے کھانے پینے کا انتظام کرو اس مال میں سے. وَاكْسُوهُمْ، اور انہیں ان کے کپڑے لتے کا بھی انتظام کرو. وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور ان سے اچھی بات کہو. تو کہنے کا مطلب یہ ہے مال کی شریعت میں بہت اہمیت ہے، اور اس مال کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے اور اسی کے مطابق اس کو خرچ کرنا چاہیے. لیکن مال کی اہمیت کے باوجود اسے جیب میں رکھنا ہے، دل میں نہیں رکھنا ہے. دل میں صرف ہمیں آخرت کی فکر رکھنی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے کہ اللہ میری تمام فکر آخرت کی فکر بنا دے، یعنی مجھے جتنی بھی فکر لاحق ہو وہ آخرت کے سلسلے میں فکر لاحق ہو. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے مومن بندوں میں شامل فرمائے، اور جو صفات اللہ نے قرآن میں مومن بندوں کی بیان فرمائی ہیں، خاص طور پر سورہ فرقان میں، ان صفات کو ہمیں اپنی زندگیوں میں بھی اتارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. چند ہی آیات ہو پائیں
اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں. باقی آیتیں انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملے گا تو آپ کے سامنے رکھی جائیں گی.